فیکٹ بائی رومی کے معزز دوستوں، میں ہوں نبیل احمد۔ آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے اور فرشتے نور سے اور جنات آگ سے، تو باقی مخلوق یعنی بلی، کتے اور مچھلیوں کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا فرمایا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک بلی خود آپ کے پاس چل کر آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کو 3 اشارے ملتے ہیں، اور یہ اشارے وہی سمجھ سکتا ہے جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تخلیق کرنے کا مقصد انسانوں کی سمجھ سے بالا تر نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے، اور قرآن پاک میں بھی انسان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری کائنات تخلیق کی، جن میں پہاڑ، صحرا، کہکشاں اور چرند و پرند سب بنائے، لیکن ان میں سے ایک جانور بلی بھی ہے۔ بلیوں کی چند حرکات ایسی ہوتی ہیں جو انسانوں کو سمجھ نہیں آتی، لیکن انسانوں کو حیران ضرور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک بلی ہی تھی جس کے قتل ہونے پر قدیم مصر اور قدیم روم میں جنگ ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی معلومات دینے والے ہیں جو آپ میں سے بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی۔ جیسا کہ ایک بلی کی زندگی کا پہلا سال ایک انسان کی زندگی کے 15 سال کے برابر ہوتا ہے، اسی طرح بلی کی زندگی کا دوسرا سال انسان کی زندگی کے 25 سال کے برابر ہوتا ہے۔ یہ ایسا جانور ہے جو اپنے کانوں کو 180 ڈگری تک موڑ لیتا ہے۔ ایک بلی اپنے دن کے 70% حصے میں سوتی ہے اور 15% حصے میں خود کو چاٹنے میں اور سنبھالنے میں گزارتی ہے۔ پیارے دوستو، آج ہماری ویڈیو کا مقصد اس وجہ کو تلاش کرنا ہے جس میں بلیوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے روز آخر بلیاں کہاں غائب ہو جاتی ہیں۔ عید الاضحیٰ کے روز بلیوں کے غائب ہونے کے پیچھے آخر کون سا راز پوشیدہ ہے؟ ہم بچپن میں ایک بات کرتے تھے کہ بلیاں بھی حج پر جاتی ہیں، لیکن ہمارے بڑے بزرگ اس بارے میں مختلف رائے دیتے ہیں۔ بلیوں کے غائب ہونے کے پیچھے بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ بلیاں عید کے روز سب سے گندی جگہوں پر جاتی ہیں، جہاں ان کے لیے بہت سارا گوشت پڑا ملتا ہے، جہاں عید کے روز قربانی کے بعد جانوروں کی باقیات کی صورت میں ان کو مل جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اسلامی تعلیمات میں عید کے روز بلیوں کے غائب ہونے کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عید الاضحیٰ کے روز جانوروں کی قربانی کا خون نظر آنے پر بلیاں خوف زدہ ہو جاتی ہیں۔ اس خوف کی وجہ سے بلیاں خون والی جگہوں سے دور بھاگتی ہیں۔ قرآن و حدیث میں بلیوں کے غائب ہونے کی کوئی وجہ بیان نہیں کی گئی، اس لیے ہم بلیوں کو غائب ہونے سے قرآن و حدیث سے نہیں جوڑ سکتے۔ بلیوں کے پیدائش کے حوالے سے روح المانی میں درج ہے کہ انسان مٹی سے، جنات آگ سے، جبکہ فرشتے نور سے، جبکہ باقی مخلوق یعنی بلی، کتے، مچھلیاں اور چرند و پرند پانی اور مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ کئی لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہوگا کہ بلیوں کے پیدائش کے پیچھے اللہ کی آخر کون سی حکمت پوشیدہ ہے؟ تو اس کے پیچھے ایک روایت یوں بیان کی جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب پانی کا عذاب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر ہر جاندار اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کرنے کو کہا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ کشتی پانی میں تھی تو اس دوران کشتی میں چوہے پیدا ہو گئے۔ انہوں نے کشتی کو کاٹنا شروع کیا، جس کی وجہ سے کشتی ڈوبنے کا خدشہ پیدا ہوا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے پروردگار، مجھے ان چوہوں سے نجات عطا فرما۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا کہ اے نوح علیہ السلام، کشتی میں موجود شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرو۔
جب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو شیر کی ناک سے ایک زوردار چھینک آئی تو اس کے نتنوں سے بلی کا ایک جوڑا نر اور مادہ گر پڑے، جنہوں نے کشتی میں موجود سارے چوہوں کا صفایا کر دیا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔